اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 30 سورہ الطارق۔ آسمان اور رات کو چمکتے ستاروں کی قسم کھائی تاکہ انسان اس نظام سماوی پر غور کر کے اس کے خالق کو پہچانے۔ فرمایا، ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے جو اسے حدود میں رکھتا ہے۔ فرمایا، جس اللہ نے آدمی کو ایک قطرے سے بنایا وہ اسے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا، آخرت میں اعمال کی جانچ ہوگی۔ اعمال بد سے بچنے کے لیے آدمی کے پاس کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار۔ فرمایا، کافروں کی چالاکیاں ان کی کامیابی کی دلیل نہیں، انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ سورہ الاعلیٰ۔ فرمایا، اللہ کی حمد کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور رہنمائی کی، نباتات اگائے پھر ان کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ وحی کا پڑھوانا اور حفظ کرانا ہمارا ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کریں۔ وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو گریز کرے گا بڑا بدبخت ہے، وہ آگ میں جائے گا۔ جس نے پاکیزگی اختیار کی، نماز پڑھی، وہ کامیاب ہوا، اور جو آخرت چھوڑ کر اس کو اختیار کرتے ہیں وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں۔ یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہے۔ سورۃ الغاشیہ۔ فرمایا، سرکش اور منکر لوگوں کا قیامت کے روز جو حشر ہوگا اور فرما بردار لوگوں کو جو آسائشیں حاصل ہوں گی ان کا تذکرہ کیا گیا تاکہ غور کرنے والوں کو نصیحت ملے۔ فرمایا کہ انسانوں کے ارد گرد پروردگار کی اتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں کہ وہ ان میں غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے انہیں بلا مقصد نہیں بنایا۔ فرمایا کہ یہ آیات انسان کو اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صرف یاد دہانی کرائیں۔ جس نے منہ موڑا اور انکار کیا اللہ انہیں بڑا عذاب دے گا۔ آخر انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم ہی نے ان سے حساب لینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔